اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے بارے میں ایسے واقعات نقل کر رہے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہم اس پر یہ گرفت کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے واقعات سے پرہیز کریں، اور آگے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پارٹ 2 میں۔ رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت عبد القادر کے ماتحت ہو گئے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے، وہ فرشتے کہہ دیتے کہ جواب نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کس روایت سے ان کو پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے، یعنی کلام الباری بھی اب یہ بلا واسطہ فرشتہ بلا واسطہ وہی ان تک پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی کون سا کلام لفظی، کلام نفسی بھی نہیں، کلام لفظی۔ جو سنیں آگے سنیں۔ عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو، تو فرشتے عاجز کیوں جواب دیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کس حدیث میں؟ اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اس طرح روایات سے تو ثابت نہیں ہوتا، نہ ظن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ کسی باطل روایت سے ثابت ہوتا ہے، ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کس طرح اللہ کے کلام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہی؟ یعنی کہ آپ کے نفس نے روایت کیا اللہ سے، علیہ باللہ تعالیٰ۔ آگے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے، تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، تو غوث پاک اچھا جی، اللہ نے حکم دے دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، حکم چھوڑ دو۔ حکم جو تھا سخت حکم ہے اللہ کا، بلا واسطہ حکم ہے۔ اب اس کو تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر حکم دیا جاتا تو وہ مان لیتے، ایک اصولی بات ہے، لیکن ایسا ہم یہ نہیں مانتے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ لیکن ذرا سنیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں۔ سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں شرط لگانا یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کوئی حکم ہوتا تو کیا کوئی مسلمان اللہ کے حکم پہ شرط لگائے گا؟ معلوم کیا ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ توحید کا تو بیڑا غرق کر ہی رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہے ہیں۔ اب ایسے واقعات پہ واقعی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بعض لوگ زچ بچ ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو بہت سخت ہیں اور بہت غلط ہیں، لیکن جتنی بڑی وہ غلطی کر رہے ہیں اس میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم بھی دے اور اس پہ شرطیں لگائی بھی جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو لوگ نبی کے حکم پہ شرط نہیں لگاتے، اللہ کے حکم پہ اپنی جانب سے شرط کیسے لگا سکتے ہیں؟ یعنی آپ غور کر سکتے ہیں یہ باتوں کو، آگے سن لیں ذرا۔ اور جو ان کو پوری کرنی ہوگی تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ اب دیکھیں، ایک تو اللہ کا حکم عام بلا شرط، اور اس پہ انہوں نے شرط لگانے کو منسوب کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شرط قبول بھی کر لی۔ غور کریں کہ کیا اسی کو منی گاڈ جہمی صاحب بھی کہیں گے کہ یہی تو چیز ہے جہمی صاحب کے منی گاڈ کی، کہ منی گاڈ کی یہ پاور ہے الیاذ باللہ۔ تو جہلمی صاحب کا منی گاڈ انہی واقعات کی بنیاد پر شاید پیدا ہوا ہے، لیکن وہ منی گاڈ کے عقیدے کو اٹھا کر غلط استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ انہی لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے الیاذ باللہ اس طرح کے نظریات سے منی گاڈ کا نظریہ بھی اختراع کیا ہوگا، مگر ان حضرات کو یہ لوگ اسی دنیا میں مانتے ہیں اور منی گاڈ کا استعمال نہیں کرتے، اور وہ آخرت کے لیے مانتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس قسم کی باتیں سے ان کا دامن پاک ہے، اور جس نے بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان میں اس قسم کی باتیں منسوخ کی ہیں وہ کوئی اسلام کا اہل سنہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ جس کتاب سے بھی نقل کی ہے اس کی سند دیکھیں پہلے کہ بھئی راوی کون ہے اور مصنف کون ہے، اور اگر یہ سب کچھ صحیح ہو جائے تو یہ بتائیں کہ مصنف میں اور ان واقعات کے درمیان کا راوی کون ہے، کیا کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کون ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی یہ روایتیں غلط ہیں، ہم نہیں مانتے۔ چاہے ثقہ راوی بھی اگر نقل کرتا ہے تو انقطاع آ جائے تو کون تسلیم کرے گا؟ والسلام تمت۔